اسلام آباد میں پولیس ایف سی اور رینجرز کا کڑا پہرا، فوجی جوانوں کا گشت بھی جاری۔ ڈی چوک سے لے کر چائنا چوک تک پی ٹی آئی کا کوئی کارکن موجود نہیں۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستے دوسرے روز بھی بند۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس تاحال معطل۔ لاہور میں تحریک انصاف کے کارکن منتشر ہونے کے بعد راستے کھل گئے، کنٹینرز ہٹا دیے گئے۔ داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک رواں دواں۔ حسن ابدال میں مظاہرین کے ہاتھوں 50 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے۔ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں اسلام آباد میں دھاوا بولا گیا۔ پنجاب پولیس پر براہ راست فائرنگ کی، سادہ کپڑوں میں ملبوس کے پی پولیس کے 11 اہلکار پکڑے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سمیت کوئی بھی ملوث ہوا تو کارروائی کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام، کہا تربیت یافتہ مسلح جتھے کا مقصد انتشار، افراتفری اور لاشیں گرانا تھا، لیکن ان کو ناکامی ہوئی۔ پولیس نے 564 افراد گرفتار کیے، جن میں سے 120 افغان باشندے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا، نہ ہی حراست میں لیا گیا۔ تمام اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتا دیا، پشاور سے اسلام آباد تک سیکیورٹی اداروں نے 1 گولی چلائی، نہ ہوائی فائرنگ کی۔ بیرسٹر گوہر کا فائرنگ کرنے کا بیان مسترد، غیر ضروری بیانات سے گریز کیا جائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب۔ اسد کیسر کہتے ہیں حکومت تمام حدیں پار کر رہی ہے، صوبائی اسمبلی میں متفقہ قرارداد لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے معاملے پر خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلائیں گے۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں سی ٹی ڈی کا مبینہ مقابلہ، ڈی ایس پی علی رضا کے قتل میں ملوث کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ شناخت عثمان اور قاسم کے نام سے ہوئی، اسلحہ برآمد۔ اسرائیلی فوج کا بیروت میں فضائی حملہ، لبنان کا دارالحکومت زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ 24 گھنٹوں میں 25 شہادتیں، تعداد 2048 ہو گئی۔ اسرائیل کی غزہ میں بھی دہشت گردی جاری، دیر البلح میں مسجد پر بمباری، بے گھر ہونے والے 21 پناہ گزین شہید۔ غزہ جنگ کا 1 سال مکمل ہونے پر امریکہ اور یورپ میں مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں احتجاج، فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری، بالائی علاقوں میں سردی نے انٹری دے دی۔ لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اور ویمنز T20 میں روایتی حریفوں کا ٹاکرا، پاکستان اور بھارت آج مد مقابل ہوں گے۔ قومی ٹیم نے فتح سے ایونٹ کا آغاز کیا، انڈین ٹیم پہلے میچ میں شکست سے 2-4 ہوئی۔ برج خلیفہ بھی پاک بھارت ٹاکرے کے رنگ میں رنگ گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب۔ اسد کیسر کہتے ہیں حکومت تمام حدیں پار کر رہی ہے، صوبائی اسمبلی میں متفقہ قرارداد لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے معاملے پر خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلائیں گے۔ کیا علی امین گنڈاپور کے پی ہاؤس سے چلے گئے؟ سینیٹر فیصل وابڈا کی مانی خیز ایکس پوسٹ، کہا بھائی صاحب ایسے کام نہیں چلے گا۔ بہادر جنگی مسٹر ڈنڈاپور چوہے کی طرح گاڑی کی ڈگی میں بند ہو کر بھاگ گئے۔ سما کے پروگرام میرے سوال میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کی حکمت عملی ناکام ہو گئی، پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے ایک جگہ مختص کرنی چاہیے تھی۔ اسلام آباد پولیس کے ڈی چوک اور چائنا چوک کے اطراف ایکشن، رات گئے علاقے کلیئر کروا لیے، مزید 100 سے زائد افراد گرفتار۔ فضل حق روڈ اور ناظم الدین روڈ سے بھی مظاہرین چلے گئے۔ جناح ایوینیو، بلو ایریا اور چائنا چوک میں دن بھر مظاہرین کا پتھراؤ اور جلاؤ گھیراؤ، کئی اہلکار زخمی، پولیس کی جوابی شیلنگ۔ فیض آباد میں پولیس سے تصادم پر مقدمہ درج، دہشت گردی سمیت 8 دفعات شامل، 250 ملزمان نامزد، 17 گرفتار۔ لاہور میں بھی تحریک انصاف کے کارکن منتشر ہونے کے بعد راستے کھل گئے، کنٹینرز ہٹا دیے گئے، داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک رواں دواں۔ گزشتہ روز ایوان عدل کے اطراف علاقہ میدان جنگ بنا رہا، پی ٹی آئی وکلاء اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، مظاہرین کے پتھراؤ پر پولیس کی شیلنگ، متعدد وکلاء گرفتار۔ ریلوے اسٹیشن سے بھی کئی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔
اسلام آباد میں پاک فوج کے جوانوں کا ریڈ زون، ڈی چوک اور شارع سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں گشت شرپسندوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات بھی مل گئے۔ پنجاب میں بھی فوج طلب لاہور، اٹک، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، ملتان اور دیگر اضلاع میں تعینات کیا جائے گا۔ فوجی دستے ایس سی او کانفرنس کے غیر ملکی وفود کو سیکیورٹی دیں گے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی 3 کمپنیاں تعینات۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گرج برس، کہا تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے۔ یہ کسی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں، ان کی فرنٹ لائن میں تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں۔ مسلح افغانیوں کی فوج بنا کے اسلام آباد پر فوج کشی کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ جو ہے اپنی جو شناخت جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ گنڈا پور جو ہے انہوں نے ہر حد عبور کر لی۔ یہ بغاوت ہے، ایک صوبے کے وسائل جو ہے پہلے خود لوٹے ہیں، اب جو ہے چڑھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ افغانیوں کی فوج بنا کر لشکر کشی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور نے ہر حد عبور کر دی۔ خواجہ آصف کی گرج برس، سرکاری وسائل کا استعمال کر کے دھاوا بولنا ریاست کے خلاف بغاوت قرار۔ کہا بھارتی وزیر خارجہ کو بھی یہ احتجاج میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مسلح جتھا ایک اور 9 مئی برپا کرنا چاہتا ہے۔ عطا تارڑ نے بھی بیرسٹر سیف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا بھارت کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا ملک دشمنی کا آخری لیول ہے۔ جے شنکر کو دعوت کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ پی ٹی آئی والے دوسرے ممالک میں جا کر پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت، بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ بیرسٹر سیف کی وضاحت، بیرسٹر گوہر نے کہا جے شنکر سمیت کسی غیر ملکی کو احتجاج میں شرکت کی دعوت نہیں دی۔ پی ٹی آئی کی جد و جہد اندرونی ہے، بھارت سمیت کسی بھی ملک کا عمل دخل نہیں۔ بہادر سپوت مادر وطن پر قربان، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور خارجیوں کے درمیان جھڑپ، لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت سمیت 6 اہلکار شہید۔ پشاور گیریزن میں شہداء کی نماز جنازہ ادا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی شرکت۔ فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گرد ہلاک، قلات میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے کے قریب دھماکہ، 3 سیکیورٹی اہلکار شہید، 4 زخمی، سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں سی ٹی ڈی کا مبینہ مقابلہ، ڈی ایس پی علی رضا کے قتل میں ملوث کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ شناخت عثمان اور قاسم کے نام سے ہوئی، اسلحہ برآمد۔ حالات بدلنے کے لیے مسلمانوں کا اتحاد ضروری، دینی تعلیمات پر عمل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا گورنر ہاؤس کراچی میں خطاب، کامران ٹیسوری بولے سب کو بلا تفریق اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، لاہور میں بھی ابر رحمت، موسم ٹھنڈا ٹھار، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ مری، اٹک، میاوالی، مانسہرہ سمیت کئی شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ جڑواں شہروں میں بارش اور یالہ باری، آزاد کشمیر میں رات گئے بارش اور موسم کی پہلی برف باری، وادی نیلم میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ویمنز ٹی20 میں روایتی حریفوں کا ٹاکرا، پاکستان اور بھارت آج آمنے سامنے ہوں گے۔ قومی ٹیم نے فتح سے ایونٹ کا آغاز کیا، انڈین ٹیم پہلے میچ میں شکست سے دوچار ہوئی۔ برج خلیفہ بھی پاک بھارت ٹاکرے کے رنگ میں رنگ گیا۔